ان کا آپس میں کوئی مسئلہ تھا، تو وہ جو یہودی تھا، یاد رکھنا یہودی بھی غیر مسلم بھی سرکار کو صادق اور امین مانتے ہیں، ان جیسا سچا کوئی نہیں، ان جیسا حاکم کوئی نہیں، ان جیسا بادشاہ کوئی نہیں۔ تو ایک غیر مسلم اور ایک مسلمان نام نہاد، ان کا کوئی مسئلہ ہوا، وہ جو یہودی تھا اس نے اس منافق سے کہا کہ چلو تمہارے نبی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، یا جو بھی تھا اس نے اس بات پر ایگری کیا کہ تمہارے نبی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، جو ان کا فیصلہ ہے وہ ہمیں قبول ہے۔ وہ یہودی اور وہ مسلمان نام نہاد منافق جو تھا وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار نے مسئلہ سنا، سرکار نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا۔ وہ وہاں سے نکلے تو وہ جو منافق تھا، جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا تھا، اس غیر مسلم یہودی نے تو رسول اللہ کا فیصلہ برحق سمجھا اور رسول اللہ کے فیصلے کو تسلیم کیا، لیکن وہ جو منافق تھا، وہ جو ایک عام جو مسلمان نام نہاد مسلمان تھا، منافق تھا، جو معاذ اللہ سرکار کو ایک عام بشر سمجھتا تھا، جو سرکار کے علم غیب پر یقین نہیں تھا، اسی لیے ہی تو دوسرے فیصلے کا سوچا، اس نے نکلا وہاں سے، کہا کہ چلو رستے سے حضرت عمر فاروق سے بھی رائے لے لیتے، رستے سے حضرت عمر فاروق سے بھی رائے لے لیتے۔ اس نے اس یہودی سے کہا، یہودی نے کہا ٹھیک ہے چلو، گئے حضرت عمر فاروق کے آگے مسئلہ رکھا، منافق نے جب حضرت عمر فاروق فیصلہ فرمانے لگے، یہودی نے کہا حضرت فیصلہ فرمانے سے پہلے یہ سن لیجئے کہ آپ کے نبی میرے حق میں فیصلہ کر چکے ہیں، آپ کے آقا میرے حق میں فیصلہ کر چکے ہیں۔ یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق کی بھی رائے لے لیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اچھا پھر تو فیصلہ بہت آسان ہے، اندر گئے تلوار لائے، اس منافق کا سر کاٹ کے فرماتے ہیں اگر رسول اللہ کے فیصلے کے بعد کوئی کسی فیصلے کی تلاش میں نکلے گا تو اس کے لیے عمر کا یہ سوالیہ نشان رکھتا ہوں، گجرانوالے والوں سوالیہ نشان رکھتا ہوں کہ اگر کوئی رسول اللہ کے فیصلے کے بعد کوئی فیصلہ ڈھونڈے تو اس کے لیے حضرت عمر کا یہ فیصلہ ہے، تو اگر کوئی رسول اللہ جیسا کوئی دوسرا ڈھونڈے، اگر رسول اللہ کے فیصلے کے اوپر کوئی کسی اور کا فیصلہ بھی نکلا جائے جو آج کے ملا کا نہ ہو، بے شک حضرت عمر فاروق کا ہو، تو حضرت عمر فاروق اس کا فیصلہ اپنی تلوار سے فرماتے ہیں۔ تو آج جو رسول اللہ کو ایک عام بشر کہے، رسول اللہ کو کسی اور کے ساتھ تشبیہ دے، رسول اللہ جیسا کسی اور کو کہے، اس کے لیے آپ کا ایمان کیا فیصلہ کرے گا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا تو اس کی گردن اتار دیں۔ ہمارے آقا مردوں کو زندہ کرتے ہیں، زندوں کو مردہ نہیں کرتے۔ ہمارے آقا نے مردوں کو زندہ کیا، زندوں کو مردہ نہیں کیا، لیکن کم سے کم پہچانو، کم سے کم پہچان کرو کہ ایمان والے کون ہیں، اور جو رسول اللہ سے دور ہے ان سے اجتناب کرو، ان سے دور رہو، کیونکہ جو ان کا ہے ہمارا ہے، یہی دل کو بتایا۔ جب کسی سے سلام کرو، جب کسی سے کوئی کلام کرو، جب کسی سے کوئی رشتہ کرو، جب کسی سے کوئی کاروبار کرو، کچھ بھی کرو، سب کچھ بعد میں چھوڑو، سب سے پہلے پوچھو تو شاہد کل عالم کا گدا ہے کہ نہیں؟ کرنے سے پہلے ہر چیز بات میں چھوڑ دو، پوچھو کہ تو شاہ کل عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، اگر وہ ہے پھر کلام کرو، اگر رسول اللہ کا نہیں ہے تو اس سے کلام کرو۔ رسول اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ہر معاملے میں اپنا حاکم تسلیم کرو، چاہے وہ عبادات کا معاملہ بھی ہو، تو صحابہ نے رسول اللہ کو کیسے حاکم تسلیم کیا، کیسے حاکم تسلیم کیا؟ ہمیں نظر آتا ہے کہ سہل مسجد نبی ہے، سہل مسجد نبی ہے، مسجد نبی ہے، مسجد نبی ہے، سرکار اپنے محل مبارک کے اندر رونق افروز ہے، سرکار اپنے محل مبارک کے اندر رونق افروز ہے، سرکار کے حکم سے سرکار نے افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق
ہمارے شیخ طریقت، ہم نقشبندیوں کے شیخ طریقت، ارے ہماری جانوں کے بادشاہ، ہمارے سر کا تاج، رسول اللہ کے سب سے قریبی غلام، رسول اللہ کے وفادار ترین غلام، رسول اللہ کے نوکر، ہمارے آقا سیدنا صدیق اکبر کو سرکار نے سب صحابہ کا امام بنا کے، امت کا امام بنا کے اپنے مسلح پر، اپنی جگہ پر صحابہ کی امامت کے لیے کھڑا کیا ہے۔ صدیق اکبر امامت کرا رہے ہیں، سرکار اپنے محل مبارک کے اندر رونق افروز ہے، مسجد نبوی بنی ہوئی ہے، سب صحابہ صدیق اکبر کی امامت میں نماز ادا کر رہے ہیں، صدیق اکبر جماعت کرا رہے ہیں، سب صحابہ مقتدی ہیں، رسول اللہ محل مبارک کے اندر رونق افروز ہوتے ہیں۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ اپنے محل کا پردہ ہٹاتے ہیں، اپنے محل مبارک کا پردہ ہٹاتے ہیں، پھر کیا ہونا تھا؟ ان کی آمد کے پیامی کے سوا کے جھونکے، ان کی آمد کے پیامی کے سوا کے جھونکے پھول شاخوں کو ہلاتے تھے کہ آپ آتے ہیں، پھول شاخوں کو ہلاتے تھے کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے تھے کہ آپ آتے ہیں۔ صدیق اکبر نے جان لیا کہ کعبے کا کعبہ آ گیا ہے، رخ کعبے کی طرف تھا۔ جو مدینہ منورہ گئے انہوں نے دیکھا ہوگا، جو نہیں گئے اللہ ان کو جلد دکھا دے کہ اگر مدینہ پاک جاؤ تو یہاں کعبہ ہے اور یہاں کعبے کا کعبہ ہے، یہاں مکہ ہے، یہاں رسول اللہ کا محل مبارک ہے، یہاں کعبہ ہے، یہاں گنبد خضرا ہے، وہاں کعبہ ہے، یہاں رونق کعبہ ہے، وہاں کعبہ ہے، یہاں سارے یہاں رسول اللہ رونق افروز ہے، یہاں رسول اللہ کا محل ہے۔ صدیق اکبر کا منہ کعبے کی طرف ہے، رسول اللہ نے پردہ ہٹایا، پوری مسجد نبوی نور سے منور ہو گئی۔ صدیق اکبر نے جان لیا کہ کعبے کا کعبہ آ گیا ہے۔ ارے آج یہ جاہل، یہ شیطان، یہ منافق کہتا ہے کہ اگر رسول اللہ کا خیال نماز میں آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہاں صرف خیال ہی نہیں آیا، صدیق اکبر نے کعبے سے منہ ہٹایا اور رسول اللہ کی طرف کر لیا، رسول اللہ کی طرف کر لیا، رسول اللہ کی طرف کر لیا۔ ارے خیال پہ پابندی لگانے والے صدیق اکبر ہے یہ، جن سے بڑھ کر شریعت چاٹ نہیں سکتا کوئی، جن سے بڑھ کر توحید چاٹ نہیں سکتا کوئی، جن سے بڑھ کر توحید پرست آج کوئی بات چل بھی نہیں سکتی، وہ صدیق اکبر ہے، امامت کرا رہے ہیں نماز کی حالت میں۔ ارے اگر آج ہم جشن آمد رسول کا جشن منائے تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے، صدیق اکبر نماز میں آمد رسول ہوتی ہے، آمد رسول کا جشن مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ نماز کی حالت میں رخ کعبے سے ہٹایا اور کعبے کے کعبے کی طرف کر لیا، رسول اللہ کی طرف کر لیا۔ رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر یہ کیا کیا، نماز کا کیا ہوگا۔ رسول اللہ مسکرانا شروع ہو گئے، مسکرانا شروع ہو گئے، مسکرانا شروع ہو گئے۔ فرمایا ابو بکر نماز پڑھاتا رہے، میں تو دیکھ رہا تھا تو نماز کیسے پڑھا۔ مرشد کریم اس کو کیسے بیان فرماتے ہیں؟ ہمارے مرشد کریم نے جب یہ حدیث پڑھائی تو اس طرح پڑھائی کہ رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر میں تو دیکھ رہا تھا کہ تو نماز پڑھ بھی رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، میری طرف رخ کرنے نے ثابت کر دیا کہ تیری نماز صحیح۔ کوئی کہتا ہے کہ رسول اللہ کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو صدیق اکبر کے اس عمل نے ثابت کر دیا اور سرکار کے ارشادات نے ثابت کر دیا کہ نماز مکمل ہی تب ہوتی ہے جب اس میں خیال مصطفیٰ، نماز عشق رسول ہے، میری باغ جاں کا وہ پھول ہے، وہ نماز جس میں محق نہ ہو وہ ادا ہوئی بھی تو کیا
क्या हुआ हमें नजर आता है सिद्दीक रसूलुल्लाह जब उन दो कबीलों के दरमियान सुलह कराने तशरीफ ले गए वहाँ रसूलुल्लाह उनके दरमियान सुलह करवा रहे हैं यहाँ नमाज का वक्त हो जाता है जो सहाबा सरकार के साथ है क्योंकि सहाबी थे जानते थे कि सहाबा का इमाम सरकार ने किसको बनाया है जानते थे कि सिद्दीक अकबर का मकाम क्या है अरे अगर सिद्दीक अकबर का मकाम जानना चाहते हो अगर सिद्दीक अकबर का मर्तबा जानना चाहते हो अगर सिद्दीक अकबर की शान जानना चाहते हो तो किसी सहाबी से पूछो सिद्दीक की शान जाननी है तो मौला कायनात से पूछो सिद्दीक की शान जाननी है तो हजरत उस्मान गनी से पूछो सिद्दीक की शान जाननी है तो फारूक आजम से पूछो सब सहाबा ने सिद्दीक अकबर को अर्ज की हुजूर इमामत फरमा दीजिए नमाज का वक्त हो गया सिद्दीक अकबर जमात करा रहे हैं पीछे से रसूलुल्लाह तशरीफ ले आते हैं अब जिस सहाबी को पता चला रसूलुल्लाह तशरीफ ला रहे हैं उसने अपने हाथों को ही मारना शुरू हाथ पर हाथ मारना शुरू कर दिया सिद्दीक अकबर ने जान दिया रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए सिद्दीक अकबर अगर हम कहते हैं ना सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ा रहे थे नमाज से पूछो सहाबा ने अपने हाथ पर हाथ मारना शुरू कर दिया गोया के नमाज में क्यों यूं कर रहे कह रहे जिसने हम दे रसूल जश्ने अहमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह जश्ने अहमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह गुजरांवाले वालों क्या हो गया तुम्हारे आका का जिक्र कर रहा हूँ बताओ अपने आका की आमद की कितनी खुशी है हाथों को उठाओ जश्ने अहमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह जश्ने अहमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह शर्मा